اب بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں استاذ العلماء فخر المدرسین یادگار اسلاف حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب دامت فیضم العالیہ کو، استاد حدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ، کہ وہ اپنے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما۔ آج جامعہ کی اختتامی تقریب ہے جسے میں اور آپ ختم بخاری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ان مدارس والوں کا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے آخری سبق میں شریک ہونے کا موقع دے دیتے ہیں، اور اس میں شرکت سے یقیناً جہاں اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تو ان کی برکت سے وہ اجر و ثواب مجھے اور آپ کو بھی ملتا ہے۔ اس لیے اختتامی مجالس میں شرکت کرنا یہ اتنی برکت کی بات ہے کہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ کم خرچ بالا نشین، کہ آپ خرچہ تو تھوڑا سا کریں گے لیکن فائدہ آپ کو بہت زیادہ مل جائے گا۔ اور میں ایک فقہی مسئلے کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، اس سے ذرا بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور امام صاحب چاروں رکعتیں پڑھا چکے ہوں اور تاخیر سے آئے ایک آدمی، لیکن ابھی امام صاحب نے سلام نہیں پھیرا کہ مقتدی وضو کر کے اللہ اکبر کہہ کے وہ بھی ساتھ شریک ہو گیا۔ سلام پھیرنے سے پہلے جو مقتدی آ کر شریک ہو جائے، بھلے عشاء کی چاروں رکعتیں گزر گئیں لیکن سلام پھرنے سے پہلے شریک ہونا شرط ہے۔ اگر سلام پھرنے سے پہلے آ گیا اور بیٹھ گیا تحیات میں، آخری قعدے میں، اور تشہد پڑھنا شروع کر دیا، اتنی دیر میں امام صاحب نے سلام پھیر دیا، تو امام صاحب تو سلام پھیر کر فارغ ہو گئے، یہ مقتدی کھڑا ہو کر اپنی رکعت اکیلے پڑھے گا نا، چونکہ اس کی رکعتیں گزر گئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شخص لیٹ آیا تھا لیکن سلام پھیرنے سے پہلے شریک ہو گیا تھا، اس کو اکیلے شخص کی نماز کا ثواب ملے گا یا باجماعت نماز کا ثواب ملے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جو شخص سلام پھرنے سے پہلے آ کر بیٹھ جاتا ہے، التحیات میں شریک ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں بھی باجماعت نماز کا ثواب لکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ چاروں رکعتیں گزار کے پہنچا ہے لیکن پہنچ گیا ہے، سلام نہیں پھرا، بس اس کا خیال کیجئے اگر سلام پھر گیا پھر تو جماعت ہاتھ سے نکل گئی، لیکن سلام پھرنے سے پہلے اگر آپ آ کر بیٹھ گئے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ باجماعت نماز کا ثواب دیں گے۔ اگر آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہیں تو اب اپنی حاضری کو سمجھ لیجئے۔ یہ ہمارے برخوردار، انہوں نے شوال میں نیت باندھی تھی
کہ ہم نے پورا سال بخاری شریف پڑھنی ہے، بلکہ صحاح ستہ ساری پڑھنی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں، یہ 10-11 کتابیں پورے سال میں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ ان کے اساتذہ بھی لگے ہوئے تھے تو یہ پڑھ رہے تھے، اب یہ اپنے اختتام کو پہنچ رہے تھے۔ آج انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد حضرت والا تشریف لائیں گے تو آخری سبق ان کا ہوگا، تو یہ آج آخری سبق پڑھنے لگے ہیں۔ جب یہ آخری سبق پڑھنے لگے ہیں تو میں آخری سبق کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ جو انہوں نے نیت باندھی ہوئی تھی نا پورے سال کی کہ پورا سال پڑھنا ہے، تو آج اس نیت کا سلام پھیرنے لگے تھے۔ تو سلام پھیرنے سے کیا کیا؟ پہلے مولانا نے اعلان کر کے مجھے اور آپ کو کہا، مسلمانوں چھیتی چھیتی آ جاؤ، آج اسی سلام پھیرنا ہے، وضو کر کے آگے بیٹھ جاؤ۔ تو سلام پھیرنے سے پہلے جو آ کے بیٹھ جائے گا، انہوں نے تو پورا سال محنت کر کے ثواب لیا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ ان کے طفیل سے وہ ثواب مفت میں عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ اختتامی تقریب میں بھائی محبت سے آنا چاہیے، اس لیے کہ ثواب بہت ملتا ہے اور مفت میں ملتا ہے، تو جو مفت میں ملتا ہو اس کو تو کوئی آدمی بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ تو ان کی پوری سال کی محنت اور میری اور آپ کی 2-2.5 گھنٹے کی حاضری، انشاءاللہ ان کے طفیل سے اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ یہ مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اور الحمدللہ یہ بچے پڑھتے ہیں احادیث یہاں بیٹھ کر، ان کے پڑھنے کا مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ بچے پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور محنت کرنے کی توفیق دے۔ علم حدیث کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی گئی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ میں کچھ گزارشات عرض کروں گا، لیکن میں پہلا سوال یہ کر رہا ہوں کہ یہ بچے یہاں پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی کوئی فائدہ ہے ان کے پڑھنے کا؟ تو وہ فائدہ ایک آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، ان کا قول ہے، ان اللہ یدفع البلا عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث۔ دیکھو بھائی، ایک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں بصارت۔ دیکھنے کی جو قوت ہے اس کو اردو میں بصارت کہتے ہیں۔ جیسے اللہ نے آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی ہے، اسی طرح ایک صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دل میں بھی رکھی ہوتی ہے، اس کو میں اور آپ اردو میں کہتے ہیں بصیرت۔ جس آدمی کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، بصیرت کا تعلق ان آنکھوں سے نہیں ہوتا، بصیرت کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست، جس کو آپ بصیرت کہتے ہیں، میں بعنوان دیگر کہوں تو جنہوں دل دیاں اکھاں کہیں نے، کہ اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں بھی رکھ دیتے ہیں بندے کے اندر، تو اپنی اس خداداد بصیرت سے اور اللہ کے عطا کردہ نور سے مومن دیکھتا ہے، اور فرمایا اس کی فراست سے ڈرو، یہ بڑی دور کی بات کو اپنی بصیرت سے پہچان جاتا ہے۔ تو یہ بصیرت جن کو اللہ نے عطا کی، جن کا دل روشن ہوا، میں اس پر بھی ایک مثال عرض کروں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دل کی آنکھیں دیکھ کر یہ بتا رہی ہیں کہ یہ طلبہ جب اپنے گھروں سے اپنے نبی کا علم لینے کے لیے نکلتے ہیں کہ چلیے صاحب ہم بخاری پڑھیں گے، مسلم پڑھیں گے، ترمذی پڑھیں گے، ابو داؤد پڑھیں گے، سنن ابن ماجہ پڑھیں گے، سنن نسائی پڑھیں گے، موطا امام مالک پڑھیں گے، طحاوی پڑھیں گے، یہ کتابیں پڑھنے کے لیے، اپنے نبی کی احادیث کو پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے۔ والدین نے کہا جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے۔ یہ اپنے گھر سے قدم اٹھا رہے ہیں، جن کو اللہ نے دل کی آنکھیں دی ہیں، جسے میں نے بصیرت کہا ہے، اور جس کو مومن کی فراست کہا گیا ہے۔ یہ دل کی آنکھیں اگر کسی کو ہوں تو اس کو نظر آتا ہے کہ جب یہ بچے اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے قدم اٹھائے تو ان کے قدم اٹھانے سے کائنات میں کیا انقلاب ہوا ہے۔
تو کہا جا رہا ہے ان اللہ یدفع البلا عن ہذہ الامہ، اس امت پر آسمان سے آنے والی عذاب و بلا، مصیبتیں جو میرے اور آپ کے اعمال کی بدولت آنے والی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس عذاب و بلا اور مصیبتوں کو بے رحلت اصحاب الحدیث، علم حدیث حاصل کرنے والے جب سفر کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، اللہ ان کے سفر کرنے کی برکت سے پوری امت سے عذاب و بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ تو بھائی ان کی وجہ سے کائنات میں عذاب و بلا ٹل رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو بڑے گھمبیر حالات میں چل رہے ہیں، ہمارا ملک بھی بڑے گھمبیر حالات میں چل رہا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، اگر یہ اسباب نہ ہوتے، یہ طلبہ علم دین نہ ہوتے، تو پھر جو گھمبیر پن ہوتا، جو مصائب اور الجھنیں ہوتی، وہ اس سے کئی ہزار گنے زیادہ ہوتی۔ تو چونکہ ہم ان کو دیکھ نہیں رہے، اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا، تو میں نے کہا اصحاب بصیرت یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نبی کا علم لینے کے لیے چلنے والوں کی بدولت اللہ تعالیٰ آسمان سے آنے والے عذاب و بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ بصیرت ہوتی ہے، یہ دل کی روشنی ہوتی ہے، اور اس سے یہ بات نظر آتی ہے۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے، سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے علمی دنیا میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، سلمان تمہاری نسل میں اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا کہ اگر علم ثریا ستارے پر بھی ہوا تو وہ وہاں سے بھی لے کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان میں وہ خداداد صلاحیت رکھے گا کہ علم دنیا میں نہ ہو بلکہ ثریا ستارے پر ہو تو وہ وہاں سے بھی لے کے آ جائیں گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس روایت کا مصداق جو حضرت سلمان فارسی کی نسل میں سے بنے ہیں، تو فرمایا وہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اللہ نے علم کی وہ صلاحیت عطا کی۔ حضرت پڑھا رہے تھے، طلبا چکے جانتے ہیں، باقی لوگ بھی سن لیں۔ حضرت کے جو بڑے مایا ناز دو شاگرد ہیں، ایک کا نام امام ابو یوسف ہے اور دوسرے کا نام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ دونوں بہت اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ان کے والد فوت ہو گئے، یہ یتیم تھے، چھوٹے بچے تھے، گھر میں گزر اوقات کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ تو والدہ نے کہا کہ بیٹے تم دھوبی بن جاؤ، کپڑے دھویا کرو، تو چلو کوئی گھر کا گزر اوقات چل جائے گا، کوئی مزدوری مل جائے گی۔ تو ماں نے بیٹے کو دھوبی کے پاس چھوڑ آئی کہ اس کو کپڑے دھونے کا ہنر سکھا دو تاکہ یہ مزدوری کرے اور ہمارے گھر کی دال روٹی چلتی رہے۔ امام ان کے پاس چھوٹے بچے ہیں، دھوبی کا کام سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ لگی ہوئی ہے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کہیں سے گزریں تو دائیں بائیں جھانکتے رہتے ہیں۔ تو دیکھا کیا کہ ایک استاد بیٹھا سبق پڑھا رہا ہے، تو یہ بھی کھڑے ہو کے سننے لگے اور پھر قریب آ کے بیٹھ گئے۔ تو امام نے اپنے پاس بٹھایا۔ اب یہ بچہ روز آتا ہے اور آ کر سبق سنتا ہے، سارا دن سبق پڑھتا ہے۔ گھر سے اماں بھیجتی کہ جا پتر تو بھی بن کے آ، کپڑے دھونے سیکھ، اور یہ ادھر آ کر سبق پڑھنے لگتا ہے۔ تو کسی نے ان کی والدہ کو بتا دیا کہ اماں تمہارا بچہ دھوبی بننے نہیں جا رہا، وہ تو وہاں ایک استاد کے پاس بیٹھ کے سبق پڑھ رہا ہے اور وہ تو پڑھنے میں لگ گیا۔ تو ان کی والدہ ایک دن جب انہوں نے دیکھا کہ بچہ امام کی خدمت میں ہے، تو انہوں نے آ کر سلام کیا اور کہا حضرت میں بیوہ عورت ہوں، میرے شوہر فوت ہو گئے، یہ بچہ یتیم ہے، چھوٹا ہے، گھر کا گزر اوقات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو میں نے تو اس کو دھوبی بننے کے لیے بھیجا تھا کہ کپڑے دھلائی کرے گا، ہمارے گھر کا گزر اوقات چلے گا، آپ نے یہاں اپنے پاس بٹھا لیا سبق پڑھانے کے لیے، تو میرا کیا بنے گا؟ تو امام نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ میں جو اصل واقعہ سنانے لگا ہوں، میں نے آپ سے ایک لفظ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دل کے اندر بصیرت رکھتے ہیں، دل میں ایک نور رکھتے ہیں، جس کو اردو میں فراست بھی کہا جاتا ہے۔
جس کو حدیث میں کہا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں وہ فراست ہوتی کیا ہے، وہ بصیرت کیا ہوتی ہے۔ تو امام نے دو باتیں کہی، ایک بات تو کہی اماں جان اس بچے کو ہمارے پاس پڑھنے دو، یہ علم نبوت حاصل کرے، اور میں دیکھ رہا ہوں، امام نے یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ پستے کا بنا ہوا بہترین قسم کا کوئی حلوہ وہ تناول کر رہا ہے، کھا رہا ہے وہ، یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پستے کا جو بنا ہوا حلوہ ہے وہ یہ بچہ کھا رہا ہے۔ تو اماں کو ایک دفعہ تو ہنسی آئی، بھئی روٹی لب دی نہیں تے پستے دا حلوہ انہوں کہنے دے دیتا ہے، تو بہرحال خاموش ہو گئی۔ اور دوسرا کہا اماں آپ گھبرائیں نہیں، بچے کو پڑھنے دیں، تمہارے گھر کا گزر اوقات جتنا خرچہ ہوگا وہ میرے ذمہ ہے، خرچہ میں برداشت کروں گا، بچے کو پڑھنے کے لیے بھیجو۔ اب بچہ پڑھ رہا ہے، امام سبق بھی پڑھا رہے ہیں اور تمام اخراجات بھی برداشت کر رہے ہیں۔ امام پڑھتے رہے اور اس کمال درجے کا پڑھا ہے، میں اپنے طلبہ سے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا ابو یوسف تم اتنے ذہین نہیں تھے، لیکن تم نے سبق کی اتنی پابندی کی ہے کہ تمہاری پابندی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں علم عطا کر دیا۔ اور پھر امام کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو خاندان والے آئے، تو خاندان والوں سے کہا کہ میرا سبق میں جانے کا وقت ہے اور میرے استاد اس وقت پڑھاتے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم بیٹے کو تجہیز و تکفین اس کا جنازہ پڑھ کے آپ لوگ اس کو دفن کر دیجئے گا، اور میں سبق پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس جا رہا ہوں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام ابو یوسف اپنے سبق کا ناغہ اپنے استاد کی مجلس عید والے دن بھی نہیں چھوڑتے تھے، عید والے دن بھی استاد کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ یہ پابندی تھی، یہ علم کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی ذرہ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ امام پڑھ گئے اور امام ابو حنیفہ فوت ہو گئے۔ ہارون الرشید کا زمانہ ہے، جیسے آج کل میں اور آپ چیف جسٹس کہتے ہیں، سپریم کورٹ کے بڑے جج کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے، اور عربی میں اسے قاضی القضات کہا جاتا ہے۔ تو اسلامی دنیا میں جو سب سے پہلے یہ عہدہ جس کو ملا وہ سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، سب سے پہلے قاضی القضات اور چیف جسٹس کا عہدہ باقاعدہ نام کے ساتھ ان کو دیا گیا۔ تو ایک دن خلیفہ نے کہا کہ حضرت آج ناشتہ ساڈے کول کرے آجے، صبح ناشتہ ہمارے ہاں ذرا اکٹھے کریں گے۔ تو ہر تشریف لے گئے، تو جب ادھر پہنچے تو خلیفہ نے کہا حضرت آج آپ کے لیے خاص ڈش تیار کی۔ پوچھا کیا بنایا آپ نے میرے لیے خاص؟ تو جیسے ہمارے ہاں سردیوں کا موسم ہوتا ہے ہم اپنے گھروں میں کچھ بنا لیتے ہیں، دیہی زندگی میں زیادہ اور شہری زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے بنا لیا جاتا ہے تاکہ صبح ناشتے میں کھایا جائے، کوئی گجریلا بنا لیتا ہے، کوئی اور چیز بنا لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کے لیے پستے کا کوئی مخصوص حلوہ ہے جو بادشاہوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور کہا روز ہم بھی نہیں کھاتے، مہنگا زیادہ ہے، روز ہمیں بھی نہیں ملتا، تو آج آپ کے لیے اسپیشل گھر والوں نے وہ تیار کیا ہے، اور کہا ہے کہ امام ابو یوسف کو بلاؤ اور ان کی خدمت میں ناشتے میں پیش کیا جائے گا۔ تو جب امام بیٹھے تو وہ پستے کا بنا ہوا جو حلوہ یا جو بھی چیز تھی وہ سامنے لا کے رکھی گئی، تو امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو پوچھا خلیفہ نے کہ کیا وجہ ہوئی، آپ دیدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی، میں چھوٹا بچہ تھا، دھوبی بننے کے لیے جا رہا تھا اور استاد کے پاس بیٹھ گیا، استاد نے پڑھانا شروع کر دیا، اماں آئی اور اماں نے کہا کہ اس کو دھوبی بننے دو۔ استاد نے کہا بی بی اس کو ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، ہماری بصیرت کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ پستے کا بنا ہوا حلوہ ایک زمانے میں کھائے گا۔ جب استاد نے یہ کہا تھا تو مجھے بھی تعجب ہوا تھا، اماں کو بھی تعجب ہوا تھا کہ روٹی لب دی نہیں تے ایک انہیں کھانا ساڑھے جو۔ تو آج میرے استاد کی کہی ہوئی بات وہ میری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے، تو آج مجھے نظر آیا کہ اللہ نے وہ بصیرت کی آنکھیں دی تھی
کہ جس کو انہوں نے اسی وقت بھانپ لیا تھا کہ اگر یہ علم پڑھے گا تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ یہ کچھ عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے عرض یہ کیا تھا بھائیوں کہ اہل بصیرت یہ کہتے ہیں کہ اپنے نبی کے علم کے لیے اپنی اولاد کو بھیجو، اپنی سوسائٹی اور معاشرے کے بچوں کو بھیجو، تمہیں کیا ملے گا اگر تم اپنے ملکی حالات، اپنے بین الاقوامی حالات بہتر کرنا چاہتے ہو تو کہا یہ جا رہا ہے ان اللہ یدفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث، کہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے طلباء جو سفر کرتے ہیں، گھر سے قدم اٹھاتے ہیں، اللہ ان قدموں کی برکت سے آسمان سے آنے والے عذاب و بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا وقایہ ہے، حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان کی برکت سے عذاب و بلا ٹل رہے ہیں، میری آنکھ نہیں دیکھ رہی، لیکن جن کی دل کی آنکھیں ہیں، بصیرت والے ہیں، وہ دیکھ کر یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ عذاب و بلا کو ٹالتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں چونکہ کتابیں ضخیم ہوتی ہیں تو بعض اوقات رات کو بھی سبق چلتے رہتے ہیں، دن کو بھی چلتے رہتے ہیں، اور رات کو دیر تک بھی سبق چلتے ہیں تاکہ کتابوں کو مکمل کیا جائے۔ علم حدیث کے لیے اس امت نے کس عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے، شاید دنیا کی تاریخ میں کسی علم کے لیے اتنی جافشانی نہیں کی گئی جتنی میرے نبی کے علم کے لیے کی گئی۔ میں ایک دو واقعات عرض کر دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے اندلس، اسپین جسے آج کل کہتے ہیں، تو اس کا اصل نام اندلس ہے، اور یہ مسلمانوں کی آماج گاہ تھی۔ یہاں کتنے سال جو ہے مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور یورپ کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان سب کو جو علم پہنچا ہے وہ اندلس سے پہنچا ہے۔ اندلس مرکز علم تھا، اور امت مسلمہ نے یہاں علم کی وہ آبیاری کی تھی کہ انشاءاللہ قیامت تک وہ یاد رکھی جائے گی۔ اور اتنی کتابیں اور اتنے مدارس اور اتنا علمی ذخیرے میں کام کیا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہاں کے ایک محدث کا واقعہ ہے، یہ دنیا کا ایک کنارہ ہے اور ادھر بغداد آ جائیں یہ دوسرا کنارہ ہے۔ تو اندلس کا ایک محدث اپنے علاقے سے علم لے کر اس نے کہا کہ اب مجھے بغداد جانا چاہیے تاکہ وہاں سے بھی علم حدیث حاصل کروں۔ اور اس وقت کے سب سے بڑے محدث سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، یہ بہت بڑے محدث ہیں اور علم حدیث پڑھاتے ہیں۔ یہ نوجوان وہاں سے سفر کر کے، جبکہ سفر کے آج کل کے ذرائع نہیں ہیں، پیدل ہے، اونٹ پر ہے، گھوڑے پر ہے، پتہ نہیں کس طرح یہ سفر کر کے دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا، اور وہاں پہنچ کر پتہ کیا کہ استاد صاحب کدھر ہے۔ تو جب امام کا پتہ کروایا تو لوگوں نے بتایا کہ امام احمد بن حنبل کو نظر بند کر دیا گیا، حکومت نے پابندی لگا دی ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہیں گے، آپ سبق نہیں پڑھا سکیں گے، مسجد میں نہیں آپ آ سکتے ہیں۔ امام پہ پابندی ہے، امام اپنے گھر میں نظر بند ہیں اور سبق نہیں پڑھا رہے۔ تو یہ نوجوان جو دنیا کے ایک کنارے سے چل کے آیا تھا، اس کو بڑا صدمہ ہوا کہ یا اللہ، میں تو آپ کے نبی کی حدیث پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پہنچ کر پتا چلا ہے کہ استاد کو حکومت نے پابند کر دیا ہوا ہے، وہ سبق نہیں پڑھا سکتے۔ تو آپ نے معلومات لی، معلومات میں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں بہت اونچا مقام دیا ہے۔ تو یہ نوجوان ایک محبت اور تڑپ لے کر آیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم کی محبت اور تڑپ عطا فرما دے۔ جو محبت ہوتی وہ اپنے راستے خود بنایا کرتی۔ محبت والوں کو بتانا نہیں پڑتا وہی اینج محبت کری دی ہے، محبت خود اندر سبق پڑھایا کرتی ہے، پھر کسی کے اشارہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ خود بتاتی ہے کہ یوں نہیں تو یوں کر لو۔ یہ نوجوان سوچ رہا ہے ساری رات کہ یا اللہ، میں تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور استاد صاحب نظر بند ہے، تو میں نے سبق کیسے پڑھنا ہے۔ سوچ ساچ کے اللہ تعالیٰ نے ایک ترکیب دل میں ڈالی، کہا کہ ایسے کرتے ہیں، صبح کو اٹھیں گے، اپنا حلیہ بدلوں گا، اپنے آپ کو منگتا بناؤں گا۔
جیسے بھکاری ہوتے مانگنے والے، ان کی حالت وہ الگ سی ہوتی ہے، تو اس نے اپنی حالت کو بدلا، اپنے آپ کو فقیر بنایا، منگتا بنایا، اور ہاتھ میں ایک کاسا پکڑ لیا، ایک ڈنڈا پکڑ لیا۔ جیسے مانگنے والے بھکاری آتے ہیں تو پتہ کیا امام کا گھر کون سی گلی کون سے محلے میں ہے، جب پتہ چل گیا تو 2-3 گلیاں پہلے چکر لگا رہا ہے اور اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا ہے۔ لوگ بھکاری سمجھ کر کوئی خیرات دے رہے ہیں، کوئی آٹا، کوئی روٹی، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، وہ اس کو مل رہا ہے۔ یہ چکر لگاتے لگاتے اس گلی میں پہنچ گئے جس میں امام احمد بن حنبل کی رہائش تھی، اور ان کے دروازے پر بھی کھڑے ہو کر آ کر آواز لگا دی، بھئی اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی خیرات دے دو، بھکاری ہوں، محتاج ہوں۔ تو امام اندر سے باہر آئے خیرات دینے کے لیے۔ جب دروازے پہ آئے اور شاگرد کی نظر پڑ گئی کہ استاد تو خود خیرات دینے آ گیا ہے، تو عرض کیا حضرت اندلس سے چل کے آیا ہوں، روٹی کی بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ سے علم حدیث کی بھیک مانگنے آیا ہوں، میں علم حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ تو کہا بیٹا تمہیں نہیں پتا میرے اوپر تو پابندی ہے، اگر میں نے آپ کو پڑھایا تو تم ہی جیل سے میں ہی جیل سے، پھر جیل میں جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہا حضرت آپ گھبرائیں نہیں، میں نے بندوبست کر لیا۔ کہا کیا بندوبست کیا ہے؟ کہا حضرت ہر روز بھکاری بن کے آیا کروں، ہر روز بھکاری بن کے آیا کروں گا، لوگ سمجھیں گے یہ پروفیشنل قسم کا بھکاری ہے، روز ہی منگتا ٹریا رہندا ہے، اور بھکاری بن کر آپ کی گلی میں بھی آیا کروں گا، آپ اندر سے کوئی روٹی، کوئی آٹا، کوئی روپیہ پیسہ لے کے آ جائیے، دروازے پہ کھڑے ہو جائیے، ہم باہر کھڑے ہوں گے، آپ اندر کھڑے ہوں گے، آپ حدیثیں پڑھاتے جائیں گے، ہم پڑھتے جائیں گے۔ اگر کوئی انٹیلیجنس والا آیا، کوئی پولیس والا آیا تو خیرات پا دیا کریو، نہیں تو آرام نہ سبق پڑھ کے چلے جایا کریں۔ کسی کو کانو کان بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہ بھکاری روٹی مانگتا ہے یا علم مانگتا ہے۔ یہ آنے والا اندلس سے نوجوان روز اپنا سبق پڑھتا ہے اور استاد پڑھا رہا ہے، حکومت کو خبر بھی نہیں کہ صاحب علم حدیث یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پڑھتے رہے، اور جب حکومت نے پابندی ختم کی تو امام جامع مسجد میں پہنچے، سارے شاگرد جمع ہیں، مسجد لبالب بھری ہوئی ہے، یہ نوجوان بھی ایک کنارے پر بیٹھا ہے، اور امام کی نظر پڑی تو امام نے کہا بھی اس نوجوان کو آگے بلاؤ، اور پھر امام نے کہا کہ دیکھو اپنے شاگردوں سے مخاطب کر کے تم تو سب چھوڑ گئے تھے، کوئی بھی میرے سے سبق نہیں پڑھتا تھا، یہ پھر بھی پڑھتا رہا۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے؟ تو استاد نے یہ بات واضح کی کہ یہ اندلس سے چل کے آیا تھا، اور جب دیکھا کہ ایسے علم نہیں ملتا ہے، علم کے لیے بھائیو اگر اپنی عزت کو داغدار کرنا پڑے، اپنی عزت کو پامال کرنا پڑے، امت مسلمہ اس کو سودا سستا سمجھتی ہے، اور اس نوجوان نے اپنی عزت کو پامال کیا، لوگوں کے سامنے بھکاری بن گیا تاکہ شک نہ پڑے، اور اپنی عزت کو بیچ کر اپنے علم کو بچا لیا اور علم حاصل کر لیا۔ اس علم کے لیے لوگوں نے ایسی ایسی قربانی دی۔ آپ لوگوں نے ابھی امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کی خدمت کے لیے ان لوگوں کو چنا تھا اور کمال درجے کی خدمت کی ہے۔ ہر روز غسل کرتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے، آ کر سبق پڑھاتے تھے، اگلے دن پھر نیا لباس اور پچھلا صدقہ کر دیتے تھے، ہر روز اس طرح سبق پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ حضرت کے ایک شاگرد تھے، وہ حضرت کے پاس اتنا عرصہ رہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ شاگرد ہے یا غلام ہے۔ اس زمانے میں غلام بھی ہوتے تھے، تو لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ امام مالک کے غلام ہیں، حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، وہ شاگرد تھے اور پڑھنے کے لیے مصر سے آئے ہوئے تھے۔ پڑھتے رہے حضرت کے پاس، اور 20-25 سال گزر گئے، علم حدیث پڑھا جا رہا ہے، پڑھتے رہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں حلقہ لگا ہوا ہے، ایک نوجوان آئے اور آ کر اس نے حلقے کے قریب کھڑے ہو کر اپنے والد کا نام لیا کہ فلاں شخص موجود ہے؟ تو یہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا ہاں میں موجود ہوں۔ تو کہا آپ سے ایک بات کرنی۔ یہ ذرا باہر گئے تو اس نے کان میں بتایا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تم گھر سے نکلے تھے تو میں رحم مادر میں تھا، حاملہ تھی ماں، اور اس نوجوان نے آتے وقت اپنی بیوی سے اجازت مانگی
کہ اگر اجازت ہو تو میں علم حدیث پڑھنے کے لیے مدینے جانا چاہتا ہوں، لیکن تمہاری اجازت کے بغیر نہیں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، تمہاری امانت میرے پیٹ میں ہے، جنم دے دوں گی، تم جاؤ اپنے نبی کی حدیث پڑھنے کے لیے۔ باپ اپنے بیٹے کو اپنی ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر پڑھنے کے لیے آ گیا۔ بیٹے نے جنم لیا، جوان ہوا، عالم بنا، یہ بھی پڑھنے کے لیے مدینے پہنچا ہے، اور آ کر اپنے باپ کے کان میں کہتا ہے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں جس کو تم ماں کے پیٹ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ جب باپ نے یہ سنا تو باپ آپ دیدہ ہو گئے۔ امام نے پوچھا بھی کی گل کہہ دیتی رون کا دلی ڈے پہ ہیں؟ تو کہا حضرت یہ میرا بیٹا ہے، میں جب گھر سے آیا تھا یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، آج جوان ہو کر پڑھ کر یہ بھی پڑھنے کے لیے یہاں آ گیا۔ تو امت نے اپنے نبی کے علم حدیث کے لیے اس کمال درجے کی قربانی دی ہے کہ دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ ہمارے ہاں ایک فن ہے، میں صرف نام لے دیتا ہوں کہ فن اسماء الرجال ہم اس کو کہتے ہیں، جس میں علم حدیث کی خدمت کرنے والے 6 لاکھ انسانوں کی زندگی کو کھنگالا گیا۔ جو میرے نبی کی حدیث کے ساتھ جڑا اس کی زندگی کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ آدمی کیسا ہے، خاندانی پس منظر کیا ہے، عادتیں اس کی کیسی ہیں، اس کی زندگی کیسی ہے۔ تو میں نے کہا امت مسلمہ نے ان 6 لاکھ انسانوں کو پرو کے رکھ دیا ہے کہ جنہوں نے میرے نبی کی حدیث کی خدمت کی، تو میں نے کہا ان کو پرکھنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اور امت کی عقیدت اپنے نبی سے کتنی ہے دنیا والے اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تو صحابہ اکرام کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا عقیدت اور وارفتگی کا، اس کا مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب کوئی بات نکلتی تھی، میں حقیقت کہوں تو بیجا نہیں، آج ریکارڈنگ کا دور ہے، ہر چیز ریکارڈ کی جاتی ہے، لیکن میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہے، ریکارڈنگ میں تو کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام نے آپ کی سنی ہی بات کو جانے نہیں دیا ہے۔ اور میں اس کی ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے گھر دلداری کے لیے جایا کرتے تھے، چونکہ بہرحال بہت اونچا مقام تھا، از خود کبھی تشریف لے جاتے تھے کہ ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے، دلداری ہو جائے۔ تو آپ اپنے ایک صحابی کے گھر گئے، جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے گھروں میں نا پرندے رکھے ہوتے، چھوٹے چھوٹے پرندے، بعض لوگ جو ہیں باذوق ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں پرندے رکھ لیتے ہیں۔ تو ان صحابی کا جو بچہ تھا اس نے بھی گھر میں کوئی پرندہ رکھا ہوا تھا، اور وہ پرندہ اس کا مر گیا۔ تو یقیناً بچے کو اس پرندے سے پیار تھا، اب بچہ اداس بیٹھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے دل لگی کرنے کے لیے، بچے کی دل بستگی کے لیے کہ چلو یار ایدہ صدمہ ہوڑا ہونا چاہیے، تو آپ نے جا کر اس بچے کو دل لگی کے طور پر کہا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیری چڑی نے کی کیتا ہو کدھر اڑ گئی، کتھے نو چلے گئی ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، آپ سوچ کے بتائیے یہ میرے نبی کوئی مسئلہ بتانے لگے کہ بچے سے دل لگی کرنے لگے؟ یہ بچے سے دل لگی کرنے لگے ہیں۔ اس امت نے اپنے نبی کی زبان سے دل لگی کا جملہ ہو اور وہ جملہ بھی چھوٹے بچے کو کہا ہو، جب اس کو نہیں جانے دیا تو جو میرے نبی نے تعلیمات دی اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو آپ کی زبان اقدس سے جو کچھ نکلا ہے اس کو من و عن محفوظ کیا گیا ہے، اور اس کی حفاظت کے اسباب میرے اللہ نے پیدا کیے تھے، اور وہ آج تک امت کے پاس چلا آ رہا ہے۔ اس کے لیے بڑا بڑا پتا پانی کرنا پڑا ہے۔ آپ لوگ امام بخاری کے حالات انشاءاللہ ابھی حضرت سے سنیں گے کہ اس کمال درجے کا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخارا اور سمرقند جانے کا موقع دیا، ازبکستان، تو وہاں حضرت کے مزار پر بھی حاضر ہوئے۔ جو ہمارے راہبر تھے نا وہاں کے نوجوان ہمیں وزٹ کروا رہے تھے، تو ویسے ہی دل لگی کے طور پر ہم نے ان سے پوچھا، وہ حالانکہ کوئی عالم نظر نہیں آ رہے تھے لیکن بہرحال شدھ بدھ تھی ان کو، میں نے ان سے کہا، ساتھیوں نے ان سے کہا کہ امام بخاری کو اللہ نے کیا مقام دیا تھا، امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا تھا، میں اس کا جملہ آپ کو نقل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے امام بخاری کی جلالت
اور امام بخاری کی محنت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں بتاؤں کہ امام بخاری سے اللہ نے کیا کام لیا یا امام بخاری میں اللہ نے صلاحیت کیا رکھی تھی. اس نے ایک مثال دے کے کہا, اس نے کہا یہ بتاؤ اگر دودھ میں یوں پانی ملا دیا جائے تو آپ بتاؤ دودھ اور پانی پھر الگ الگ کر سکتے ہو؟ یقیناً یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں. بھئی دودھ چ پانی پالو, مڑ کے کہو دودھ سیڑتے ہو جا, پانی سیڑتے ہو جا. تو کہا اگر روئے زمین پہ کسی نے دودھ اور پانی کو الگ کیا تو وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. حدیث کی دنیا میں اتنی جافشانی کی ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا ہے. تو میں نے کہا اس کے لیے تو بڑی بڑی قربانی دی گئی ہے. الحمدللہ یہ نوجوان یہ انہی کے جانشین بن گئے. جو امام بخاری پڑھا رہے تھے, جو سکھا رہے تھے, انہوں نے وہی سیکھا ہے, یہ ان کے جانشین ہیں. میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان والدین کو, خوش قسمت ہیں کہ جن کی اولاد آج امام بخاری کی جانشین اور امام بخاری کی شاگرد ہے نا. ان کی لائی ہوئی کتاب جو انہوں نے تصنیف کی ہے تو یہ بیٹے پڑھ رہے ہیں تو یقیناً شاگردی اور سلسلہ انہی کے ساتھ جڑ رہا ہے. کل قیامت کے دن جہاں امام بخاری اٹھیں گے تو یہ بخاری پڑھنے والے بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوں گے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اے مدرسہ بنایا تھا تو انہوں بھی کوئی فائدہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ بعض دفعہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ بھئی آپ کے علاقے میں کوئی مدرسہ ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں ساڑھے لاگے درس ہے گا, اوتھے اسی صدقہ خیرات کر لی جائے. بھئی بہت معذرت, یہ صدقہ خیرات دا مرکز نہیں ہے, وہ آپ اپنی ضرورت کے لیے بھیجتے ہوں گے, کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. یہ جو اصل مرکز ہے یہ رشد و ہدایت کا مرکز ہے. یہاں سے ایمان پھوٹتا ہے اور ایمان آگے جاتا ہے. ایمان کے بقا کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھے ہیں. میں نے ایک آیت پڑھی تھی, میں اس آیت کے متعلق کہہ دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ آپ کی ماشاءاللہ عالیشان مسجد ہے, تے جے گجراں والے شہر چلے جائیے تو وہاں بڑے بڑے پلازے بھی ہیں, 10 منزلہ 8 منزلہ بڑے بڑے پلازے آپ دیکھیں گے. تو جتنا اونچا پلازا ہو اس کی بنیاد کچیاں اٹا نہ رکھ دے تو اڈے ہاں کتے انج تری کر دے تھلے نیاں کچیاں اٹا نہ پر دیندے ہوں. نہیں, اگر آپ نے پلازا بڑا بنانا ہے تو نیچے جو بنیاد ہے وہ کنکریٹ کی ہونی چاہیے. اس میں سریا بھرو, بجری بھرو اور اس میں سیمنٹ بھرو, تاکہ جتنی بنیاد مضبوط ہوگی آپ اوپر عمارت عالی شان بنا سکیں گے. سوال یہ ہے کہ آج اسلام کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا ہے. کس کا سنگ بنیاد؟ اسلام کا. آپ غار حرا میں ہیں, جبریل آئے ہیں, پہلا پیغام لے کر آئے ہیں. میں اس کا عنوان یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج میرے دین کی پہلی اینٹ رکھی جانے لگی. پہلی اینٹ رکھنے لگے ہیں دین کی. اس کو ہم اپنے ماحول میں سنگ بنیاد کہہ دیتے ہیں. بھئی آج پہلی اینٹ رکھنی ہے تے اج جبریل پہلی اینٹ لے کے آئے نبی جی دے کول, بھئی نبی جی اللہ دا نام لے کے رکھو انہوں پڑھ کے. تو پہلی اینٹ اللہ نے کیا رکھوائی؟ اللہ میں نے کہا اقیم الصلاۃ, نماز پڑھیا کرو. نماز کی اینٹ رکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام کہا, بھائی مسلمانوں روزے رکھے آجے, روزے کی اینٹ رکھوائی ہے. نہیں, آج جبریل پہلی اینٹ لے کر آئے ہیں اور پہلی اینٹ یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. میرے حبیب پہلی اینٹ تمہارے دین کی کیا ہے؟ میں سمجھانے کے لیے آیت کا مطلب عرض کر رہا ہوں کہ آیت کا مطلب یہ ہے تمہارے دین کا سنگ بنیاد اور پہلی اینٹ وہ تعلیم و تعلم ہوگا, وہ پڑھنا پڑھانا ہوگا. یہ تمہارے دین کی بنیاد ہے. اگر یہ بنیاد رہی تو دین کی اوپر والی عمارت باقی رہے گی. اگر بنیاد کھوکھلی ہوگی تو پھر اوپر والی عمارت بھی زمین بوس ہو جائے گی. تو بھائی یہ مدارس کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ میرے اور آپ کے دین کی جو بنیاد ہے اس کو مضبوط بنا رہے ہیں. تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. جو پیغام مدینے سے چلا تھا الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اس پیغام کو سینے سے لگاتے ہیں اور ان آنے والے معصوم بچوں کو وہ پیغام منتقل کرتے ہیں. آج الحمدللہ یہ بخاری پڑھ کر اپنا نصاب تعلیم جو ضابطے کا اس کو مکمل کر کے فارغ ہو کے نکلیں گے. تو یہ مدارس جو ہیں یہ میرے اور آپ کے دین کی بنیاد کو مضبوط کر رہے ہیں. اور جب تک یہ تعلیم و تعلم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ آپ کے دین کی بنیاد مضبوط رہے گی اور دین قائم رہے گا.
لیکن جب یہ سلسلے بند ہو جائیں گے تو یاد رکھیے گا، جب کسی بھی عمارت کی بنیاد کھوکھلی ہو جایا کرتی ہے تو وہ عمارتیں زمین بوس ہو جایا کرتی ہیں۔ تو یہ مدارس جو ہیں یہ ہمارے دین کی بقا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور بھائی میں اور آپ ان مدارس میں آتے ہیں تو دین کی بات تو انہی علماء سے ہی سنتے ہیں نا۔ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی، دین سکھایا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہیں سے ملتی ہیں۔ اور دین وہ میرا اور آپ کا اصل اثاثہ وہ ہے، ایمان وہ میرا اور آپ کا اصل اثاثہ وہ ہے۔ تو الحمدللہ وہ دین، وہ ایمان اور وہ اصل اثاثہ یہاں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان بچوں کو علماء بنا کر آپ کے محلوں میں، آپ کی مساجد، مدارس، مکاتب، اسکول، یونیورسٹیاں اور ادارے، ان میں یہ علماء پہنچ رہے ہیں اور وہاں جا کر اپنی بساط اور طاقت کے مطابق اس آواز کو آگے پہنچاتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی بھائی ان کا شریک سفر بن جانا چاہیے۔ شریک سفر بننے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ بھی سارے آگے تھے، داخلہ لے لیے تو پڑھنا شروع کر دئیے۔ یقیناً ایک طریقہ تو یہ ہے، یہ ذرا مشکل ہے، زندگی کے مراحل ہیں اور تقسیم کار بھی ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ نے کائنات کا نظام یہ نہیں بنایا کہ سارے مسیحتے آگے بیٹھن، سارے آگے سبق پڑھن ڈیپن، یہ نہیں۔ اللہ نے تقسیم کار رکھی ہے تو ہم تقسیم کار کر لیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چلیں اگر ہم درس نظامی نہیں پڑھ سکے تو جو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں ہم ان کے معاون تو بن سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الا ان الدنیا ملعون، خبردار دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، وملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے، یا جس کو ہم کہتے ہیں محبت کی نظر سے، دنیا کی چیزوں کو مادیت کے لحاظ سے اللہ نہیں دیکھتے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کو جو میری اور آپ کی چیز پسند آتی ہے، جس پر محبت کی نگاہ پڑتی ہے، وہ میرے اور آپ کے اعمال و اخلاق ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا میں کتنی اچھی کوٹھی میں رہتا ہوں، میں کتنی اچھی گاڑی میں سفر کرتا ہوں، میرا لباس کتنا اونچا ہے، اللہ میاں نہیں اس کو دیکھتے، بہت معذرت۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تو اڑیاں صورتاں نہیں دیکھتے، وہ تے ماں دے پیٹ چ اللہ نہیں بنائیاں، ہمارا تو کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں بنا دیتا ہے۔ جی میرا تو اڈا اختیار چلدا ہوندا تے کوئی بھی دنیا تو یوسف علیہ السلام تو کٹ حسین بن کے نہ ہوندا، ہر ایک چاہتا بھی میں یوسف ہی بن کے چلنا، اس لیے یہ تو میرا اختیار نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتے ہوئے، بہتے جیب جو پیسے آ کہنے بہتے پیسے وٹ لے آ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہیں دیکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھ رہے، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھ رہے، تو یا اللہ پہ ساڈا ویکھنا کی ہے؟ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، کیا بھرا ہوا ہے، کیا سوچیں ہیں، کیا امنگیں ہیں، کیا منصوبے ہیں تمہارے دل میں۔ اللہ تے تواڈے دل وال چاتیاں ماردا بھی تواڈے دل چ کی ہے۔ تو فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، وَأَعْمَالِكُمْ، اور اللہ تمہارے عملوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نظر رحمت کے طور پر، محبت کے طور پر اس دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ اگر دیکھ رہے ہیں تو میرے دل کو دیکھ رہے ہیں اور میرے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی میں اپنے دل کو بھی پاکیزہ بنا لوں اور اپنے عمل کو بھی اچھا کر لوں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس پہ نظر رحمت نہیں ہے، پھر نظر رحمت کس پر ہے؟ تو آپ نے فرمایا الا ذکر اللہ وما والا، اور بعض روایات میں ہے عالم و متعلم، اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کے معاون جو چیزیں، اور عالم اور طالب علم، ان پر اللہ کی نظر رحمت پڑتی ہے۔ تو بھائی مجھے اور آپ کو بھی ان شعبوں میں سے کسی نہ کسی میں تو اپنے آپ کو داخل کر لینا چاہیے۔ ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، ذکر میں معاونت کرنے والے ہوں،
کچھ علم حاصل کرنے والے ہوں یا جو علم دے رہے ہیں ان کے معاون بن جائیں. تو میں نے عرض کیا تھا یہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو خود اس میدان میں اتر آؤ, اور اگر خود موقع نہیں ہے تو جو اترے ہوئے بھائی میں اور آپ ان کے معاون بن جائیں. تو اس لیے میں عرض یہ کروں گا کہ آج میری اور آپ کی حاضری ان دو کاموں کے لیے ہو جانی چاہیے, ایک دل کی پاکیزگی اور دوسرا عمل کی پاکیزگی. دل بھی پاکیزہ بناؤ بھائی, اور یہ بڑی کمال کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو, اللہ تعالیٰ دلوں کی پاکیزگی عطا فرمائے. میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں. قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور اس کے بعد کہا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. اے اللہ جو ہمارے ایمان والے بھائی پہلے گزر گئے ہیں ساریاں دی مغفرت کر, بخش دے انہوں نے, وہ دنیا تو چلے گئے. اس لیے جانے والوں کے بھائی کبھی کیڑے نہیں نکالا کرتے, جڑے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اور یہ جو موجود ہیں ان کے بارے میں کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگی جا رہی ہے لا تجعل فی قلوبنا غل, یا اللہ ہمارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی میل نہیں ہونی چاہیے, ہمارے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی کھوٹ نہیں ہونا چاہیے, کوئی دل میں کینہ, رنجش, عداوت, دشمنی, یہ چیز میرے دل میں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ ان چیزوں سے دل بھائیو گندا ہو جاتا ہے. اور ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو دل بھی پاکیزہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں آنے کی ایک غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل کو اس مجلس اور حاضری کی برکت سے پاکیزہ بنا دے. تو کیا خیال ہے, دل کو بھی پاکیزہ بنانے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور بھائی اس کو سوچنا چاہیے. جب میں اور آپ سوچیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ دل کی پاکیزگی کسے کہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے, آپ نے صحابہ کو ایک دن مخاطب کر کے فرمایا کہ جب میں گھر ہوتا ہوں نا تو تم میں سے کوئی الگ سے ملنے آتا ہے کہ میں گھر جا کے میڑاواں سرکار نوں, تو فرمایا جب کوئی الگ ملنے آئے نا تو جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی کوئی برائی میرے سامنے نہ بیان کیا کرے, اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں جب میں اپنے گھر سے باہر آؤں آنا سلیم الصدر, میرا دل سب کے بارے میں پاک صاف ہونا چاہیے. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو تعلیم نبوت ہے اس سے عمل کی پاکیزگی بھی ملے گی اور اس سے بھائیو دلوں کی پاکیزگی بھی ملے گی. تو دلوں کی پاکیزگی اگر سکھائی جاتی ہے تو وہ اس علم نبوت میں سکھائی جاتی ہے کہ دلوں کو کیسے پاک رکھا جاتا ہے, اور تکالیف کو برداشت کر کے خندہ پیشانی کے ساتھ کیسے پیش آیا جاتا ہے, یہ میرے نبی کے اخلاق کے ذریعے سے ہے. تو میں نے کہا یہاں پر دل کی پاکیزگی اور عمل کا بہتر ہونا یہ سکھایا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہی دیکھ رہے ہیں, اور جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں وہ بنانا چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے نہیں ساڑھی دوڑتے ہوتے پیچھے لگی ہوئی. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ہمارے ہاں جب کوئی ویکینسی آتی ہے نا تو اس کے لیے درخواستیں طلب کی جاتی ہیں. جڑے نیانے پڑھے ہوئے آ انہوں نے کہندے بھی جوان درخواست دیو تے پھر تہاڈا انٹرویو کران گے, جڑا پاس ہو گیا انہوں ایتھے ملازم رکھ لو. تو درخواستیں چلی گئیں. انٹرویو کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو بچے اپنی اپنی اسناد, سرٹیفکیٹ, جو ان کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ لے کر وہاں پہنچتے ہیں تاکہ وہ ان کو چیک کر لے کہ میں پڑھا لکھا ہوں, ان پڑھ نہیں ہوں. تو وہ اپنی اسناد اور باقی کاغذات اور سرٹیفکیٹ وغیرہ لے کر جاتے ہیں. تو جہاں وہ انٹرویو ہو رہا تھا وہاں ایک آدمی بہت اچھی اور اعلیٰ گاڑی پر, بہترین لباس, جوتا بھی بہت اعلیٰ وہ پہن کر وہ بھی وہاں پہنچ گیا. اور جو انٹرویو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے لوگ تو ان کے لائن میں لگا, اور جب سامنے آیا تو انہوں نے کہا صاحب اپنے کاغذات پیش کریں نا, اپنے ڈاکومنٹس نکالیں, اپنی اسناد دو, سرٹیفکیٹ دو, کی پڑھیا ہویا ذرا دے کاغذات سانو پتہ لگے. وہ کہندا جی چھڈو کاغذات نو, تسی سرٹیفکیٹ دیکھ کے کی کرنا ہے, آ دیکھو میرے کپڑے کنے ودیا ہے, چھڈو انہاں نو, آ میری جُتی ویکھو کڈی ودیا ہے, اینو بھی چھڈو, دیکھو میں کڈی ودیا گڈی تے بیٹھ کے آیا.
تو وہ جو انٹرویو کر رہے ہیں وہ کیا کہیں گے؟ اے پاگل ہے، انہوں کنوں بڑھ کے باہر کر دے. اس لیے کہ یہاں کپڑے نہیں دیکھے جاتے، یہاں آنے والی کی گاڑی نہیں دیکھی جائے گی، یہاں اس کا جوتا نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کی تعلیمی قابلیت دیکھی جائے گی. بھئی اے پڑھیا ہویا بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ ہوائی جہاز پہ بھی بیٹھ کے آ جائیں، آپ کی سلیکشن نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ ایک معیار ہے. بھائیو دنیا کا یہ اصول ہے، تو اللہ کے نبی بھی تو ایک اصول ذکر کر رہے ہیں کہ تسی بھی اللہ کول جانا ہے، آج نہیں تکال اتھے پیشی ہونی ہے. تو کیا اللہ نو یہ دسنا میں سی کپڑے کڈے ودیا پا کے آئے سی، یا یہ بتانا ہے کہ کتنی عالی شان کوٹھی میں رہ کر آئے ہیں، یا یہ بتانا ہے کہ پیچھے کتنی جائیداد چھوڑ کر آئے ہیں؟ نہیں نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہوتے کوئی گل نہیں پوچھی جانی. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. جب اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اسی تے تہاڈا ٹھڈ دیکھنا ہے، تمہارے دل میں کیا تھا، دل میں کیا لے کر آئے ہو، تمہارے دل میں کیا جذبات اور کیا ارمان تھے، کیا تمنائیں ساری زندگی اپنے دل میں پکاتے رہے، وہ ذرا کٹ کے بکھاؤ سانو. اور اللہ میاں کٹ لیں دے، یاد رکھے جی، اس کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ دل کی باتوں کو یوں باہر نکال لیتے ہیں کہ دل میں کیا ہے نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اللہ تعالیٰ کہندا جڑا تواڈے ٹھڈ چ لکیا ہویا نا، آ دل چ چھپایا ہویا، کسے ہور نو پتہ لگے نہ لگے، قیامت کے دن حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کے راز سامنے لا کے رکھ دیے جائیں گے کہ دل میں کیا بھرا ہوا تھا. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارا دل دیکھا جانا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھا جانا ہے. تو مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کو بھی اچھا کرنا ہے. تے اے عمل اچھا کرنے واسطے آپ کو مسیتے ہی جانا پینا، مولوی ہونا کو پوچھنا پینا بھئی عمل کیویں اچھے ہوندے آ. تو میں نے کہا اعمال کا اچھا ہونا اور دل کا پاکیزہ ہونا، یقیناً اس کے لیے مجھے اپنے علماء کے پاس آنا پڑے گا. اہل علم، اہل دل، اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ روحانیت کا مقام عطا کیا ہے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ عمل اچھا کیسا ہوتا ہے. اور اگر عمل اچھا ہو گیا میرا اور دل پاکیزہ ہو گیا تو جو اللہ نے دیکھنا ہے وہ انشاءاللہ قیامت کے دن نکال کے دکھا دیں گے کہ یا اللہ یہ لے کر آئے ہیں. آپ کے نبی نے کہا تھا دل پاکیزہ ہو، اور آپ کے نبی نے کہا تھا کہ عمل پاکیزہ ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں دنیا میں کر کے آئے. تو اس لیے بھائی میں نے عرض کیا تھا کہ مدارس کا مجھے اور آپ کو فائدہ کیا ہے، وہ آپ سے عرض کیا ہے کہ اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے، اور یہ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں علم حدیث کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے امت سے عذاب و بلا کو کیسے ٹالتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو ان کا شریک سفر بننے کا کیا طریقہ ہے. تو میں نے عرض کیا تھا یا تو اس لائن میں آ جاؤ، نہیں تو ان کے معاون کم از کم بن جاؤ. اور بہرحال جیسے آج آپ محبت سے تشریف لائے ہیں، ہماری ایک درخواست ہے کہ صرف سال بعد نہ آیا کرو، ویچ بھی کدے چکر مار لیا کرو. کبھی کبھی آنا چاہیے مدارس میں، وزٹ کے لیے آپ کو آنا چاہیے. اس آنے کی ایک برکت بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ آئیں تو ایک نیت کر کے آ جایا کریں. آج بھی نیت کر لیں، ویسے آئندہ مستقل یہ نیت کر کے آئیے گا کہ جب آپ آئیں تو آپ یہ نیت کر لیا کریں کہ ہم علماء، طلباء، منتظمین ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جائیں. بھئی آخر سارا سال محنت کر دیا تو کوئی شاباش بھی دینی چاہیے دی انہوں کہ نہیں دینی چاہیے دی. تو یقیناً ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ میرے اور آپ کے فرائض میں سے. تو میں نے عرض کیا کہ جب آپ تشریف لائیں تو آپ حوصلہ افزائی کی نیت کر کے سال کے درمیان میں کبھی کبھی آ جایا کریں. اور حوصلہ افزائی کی ایک برکت بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے، تسی بھی اینک پنجابی دے سمجھتے ہونے، کوڑا تے پھوڑا تھاپی دیاں ود دینے. یعنی گھوڑے کو اگر آپ اس کی کمر پہ شاباش کے لیے سارا دن کام کروائیں اور شام کو گھوڑے کی کمر پر ہاتھ پھیر دیں تو ضرب المثل اور محاورہ یہ ہے کہ گھوڑے کا قد اونچا ہو جاتا ہے کہ میرے مالک نے میری حوصلہ افزائی کی. تو بھائی اگر ایک گھوڑے میں یہ احساس ہے تو انسانی سوسائٹی اور معاشرے میں یہ احساس اس سے زیادہ ہے. اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جیسے آج آپ تشریف لائے ہیں، سال کے درمیان میں بھی کبھی کبھی آیا کریں، اور اس لیے سے آیا کریں کہ ہم اپنے علماء، طلباء جو پڑھنے والے ہیں
ان کی حوصلہ افزائی کر دیں گے۔ اور میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنی مسجد کے امام صاحب، آپ اپنے مکتب کے قاری صاحب، اپنے مدرسے کے اساتذہ زبان سے ایک جملہ کہہ دیں کہ مولانا آپ کا کام دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا، بہت خوشی ہوتی ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ اتنے جملے کہہ کے چلے جائیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے کام کو کیسے چار چاند لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آئندہ میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ سال کے درمیان میں بھی حوصلہ افزائی کی نیت سے ضرور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہرتے والا تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ اب ختم بخاری بھی ہوگا اور نسائی بھی۔